السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اردو زبان کی تحریر کے وقت ہم کو ضرورت ہے کہ الفاظ کی بناوٹ، جب اردو زبان جوڑ الفاظ سے بنی ہے تو جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو حروف کی شکل کیسے بدلتی ہے، اور شوشے، 3 شوشے کیسے لیے جائے، 2 شوشے نظر آتے لیکن تیسرا شوشے کس کو کہتے ہیں، اور کہاں پر تھوڑا شوشے کو اونچا کیا جائے، کہاں کم رکھا جائے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کتاب کے متن کو کاپی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اپنی بیاض پر، تو ان الفاظ کو جو کتابت کیے ہوئے رہتے ہیں ان کو بغور دیکھے، اور وہ جس طرح بنانے کی اس نے کوشش کیا ہوا ہے ویسے ہی ہم بھی کوشش کریں۔ جس طرح اس نے بنایا، لکھنے والے نے، کتنا اونچا لینا ہے کون سے حرف کو، اور کہاں تک گھمانا ہے، کتنا لمبا یا کتنا چھوٹا کرنا ہے، ان چیزوں پر جب آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ خوشخط ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خوشخطی میں اور کتابت میں بہت فرق ہے۔ خوشخط جو ہوتا ہے کم سے کم صحیح لکھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ اردو لکھتے ہیں تو کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے الفاظ کی صورت میں لکھے ہوئے ان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ابھی جیسے میں یہاں پر اس کتاب سے ایک اقتباس لے رہا ہوں، تو یہاں پر فے الف کے پاس سے جیسے لکھا گیا ہے، عام طور پر کس طرح لکھا گیا، بیم کہاں سے کھینچا گیا ہے، ان چیزوں پر اگر آپ دھیان رکھیں گے اور ان کی بیٹھک کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ اطمینان سے اردو بہت اچھی لکھیں گے۔ جیسے رے، واو، یہ سب ایک ہی لائن میں آنا چاہیے اس کی نیچے کی طرف سے۔ اب یہ مسلمانوں جب لکھیں گے لفظ تو میم اوپر سے لے کے پھر یہ یہاں سے اس ٹائپ کا نیچے تک کھینچ کر پھر اس کو اوپر لے، نون غنہ کے اوپر سے اس کو کھینچوں گا تو یہ پورا یہاں تک آئے گا۔ یہ الفاظ کی بیٹھک جو ہے اس پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ لکھتے وقت اردو کی کتابوں کے پورا مطالعہ کرنا، اس کے الفاظ کس طرح لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے عملی لکھ رہا ہوں میں تو عین اوپر سے کھینچنا ہے۔ پیارے بچوں، میں نے پورا متن اس پیراگراف سے لکھا ہوں، تو اب یہاں پر جیسے یہ سر سید ہے، پھر احمد الف تھوڑا اٹھا ہوا ہے دال کے اوپر سے، خان کا الف اسی کے لحاظ سے اس کا الف دیکھیے اعتبار جب اس نے لکھا ہوا ہے تو عین کے الف کے پاس سے عین کو کھینچا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہے کہ کون سا حرف اس نے کہاں سے لیا، جب یہ حامل کو آپ دیکھیں گے تو یہ جہاں الف ختم ہوتا ہے وہاں سے میم شروع کیا اس نے۔ ان کا تصور کا تے کاف کے الف کے پاس سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ اونچائی ہے، اور جو نشیب و فراز جو ہے الفاظ کے اوپر نیچے کے، وہی الفاظ کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ اس کے نیچے اسکیل رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کاف کا لمبا یا ہے، یہ میم اور یہ قاف، یہ زے یا ہے، یہ سین کا یا ہے،
یہ سب ایک لائن میں آ جائیں گے، اور یہ جتنے بھی نون غنہ اور یائے والے شکلیں ہیں، لام ہے، وہ تھوڑا سا لکیر کے نیچے چلے جائے گی۔ آپ جب ان کو لکھتے وقت یہ سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی اردو کی رائٹنگ ویسی ہی ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ غور سے دیکھیے، میں نے سب انہی چیزوں کا دھیان رکھ کر اس کو لکھنے کی کوشش کیا ہوں۔